بات کو پہلے پوری سنے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ بات کو ہر انسان کی پوری سننی چاہیے، اس کے بعد پتہ لگے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب میری بات سنو پہلے پوری، ذرا تم یہ ناستک لوگوں کے چکر میں نا شک میں نہ پڑنا، بالکل بھی شک کرنا ہی نہیں آپ کو۔ یہ جو ناستک ہے سلیم اور یہ احسان جو ہے اور یہ جب مولانا صاحب ہے، انہوں نے سوال کیا کہ 49-12 نمبر کی احادیث پڑھ کے دکھاؤ میں، 49-12 صحیح بخاری کی۔ اب یہ جو ہے نا 49-12 جو حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی، آپ خود پڑھ لینا۔ اس میں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 49-12 جو نمبر کی حدیث ہے نا، یہ لوگ، ان کی عقل کم ہے، عقل، اگر ان کے سمجھ میں بھی آ گئی تو یہ تب بھی غلط ہی بتائیں گے، کیونکہ جب لوگ کوئی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں نا ایک مرتبہ، اگر اس کو زندگی میں شراب پلا دے تو اسے اس کی لت لگ جاتی ہے شراب کی، برائی کی۔ انہیں کسی نے کوئی غلط بات بتائی تو انہیں برائی کی لت لگ گئی اور ان برائی میں مبتلا ہو گئی، یہ لوگ کبھی سدھرنے کے نہیں۔ اگر یہ سدھرنا چاہتے ہو، خود ان کو احساس ہو کہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم حق پر آنا چاہتے ہیں، تو ان کے ہر ایک سوال کا جواب ہے، ہر ایک سوال کا۔ یہ 49-12 جو نمبر کی حدیث ہے، سنو اس میں کیا لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حبس رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے۔ کس کے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے زینب بنت حبس، زینب بنت حبس یعنی حبسہ کی لڑکی، رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے۔ اپنی بیوی کے یہاں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد، کون کہہ رہی ہے؟ یہ اماں عائشہ ہے، اس میں کس سے کہہ رہی ہے؟ حفصہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دونوں کی دونوں، اور وہ بھی بیوی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیوی سے کے یہاں سے جا رہے تھے اور دوسری بیوی کے یہاں جانا تھا، تو ان دونوں نے میٹنگ کری اور ایک پلان بنایا۔ اس میں حدیث میں لکھا ہوا، ایک پلان بنایا اور کہا کہ جس کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے گھر سے شہد پی کر آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے، آپ شہد پی کر آئے، دیکھو حدیث میں لکھا ہوا زینب بنت حبس رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے، پھر میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے یہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہو تو کہیں گے، دیکھو کیا کہہ رہے، جس کے یہاں سے بھی شہد پی کر کے آنے کے بعد داخل ہو تو وہ کہیں کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے؟ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ ایک پلان کے تحت کہا گیا ان لوگوں نے کہ وہ، میں بتاؤں کیوں کہا بو آتی ہے، چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کیا گیا۔ یہ انہوں نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ ہم یہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جھوٹ کہا، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، منصوبے کے تحت یہی کیا گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو بہت ناپسند فرماتے تھے، جو بدبودار چیز ہوتی تھی، آپ پیاز بھی نہیں کھاتے تھے جو بدبو کی چیز ہے، لیکن ہمیں پیاز کھانے کی اجازت دے رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز کا استعمال بھی نہیں کر فرماتے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافر نہیں کھائی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے مغافر نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے کہ میں نے مغافر نہیں کھائی، البتہ زینب بنت حبس رضی اللہ عنہما کے یہاں سے شہد پیا تھا۔ پھر کیا کہہ رہے کہ میں نے زینب بنت حبس رضی اللہ عنہما کے یہاں شہد پیا تھا، لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا، میں نے اس کی قسم کھا لی، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا، انہیں شہد کی خوشبو آئی، آپ نے شہد پیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے کہ مجھے تو شہد کی خوشبو آ رہی، مجھے ایسا لگا وہ شہد نہ ہوگا، جیسے کہ یہ کہہ رہی آپ صلی اللہ علیہ انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس لیے افضل
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور تمام نبی ہم ان کو بھی افضل مانتے ہیں، لیکن تمام نبیوں میں ہمارے نبی اس لیے افضل ہے کہ یہ آخری نبی ہے اس امت کے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبوت ختم ہوگی، اس لیے تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے اور نبیوں کی امامت کرا رکھی ہے انسان ہی اور افضل انسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوالٹیاں بھی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری افضل ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشمے بارے کا نکلنا، پانی کا نکلنا، تمام صحابہ نے پانی پیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلت ہے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کا بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ناستک قسم کے لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، ان کے خلاف FIR کروائے اور ان کے اوپر کیس کرے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو کسی کے اوپر تہمت لگائے گا جھوٹ بولنے کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں اور ان کو بھڑکا رہے ہیں، گلا رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے خلاف ضرور شکایت کرے، FIR کروانے کے نام کی، تاکہ یہ جھوٹ بولنے سے بچے اور اس کام کو نہ کرے۔ اور میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یار تم حدیث کو خود پڑھو، قرآن کو خود پڑھو، اسلام کو سیکھو۔ اسلام کی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو پوری انسانیت کے خلاف، اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہر بات میں، ان کا کوئی بھی ایک بھی سوال ہو، ان کے ہر سوال کا جواب میں حدیث سے دوں گا، جو حدیث میں پڑھو گے نا اس حدیث کو آپ خود پڑھ لینا، آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی۔ ہم نے کلمہ بھائی اللہ رسول کا پڑھا ہے ہم نے، یا اگر انہوں نے جھوٹ بول دیا اس طرح سے ان کی بیویوں نے، تو ان سے ان کے بارے میں ہم سے پوچھنا، انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھا گا تم نے ایسا کیوں کہا، اور نا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں نے تو شہد ہی پیا، میں نے تو شہد ہی پیا، اور اس کا ذکر نہ کرنا۔ وہ اس طرح ہے جیسے کہ میں شہد پی رہا ہوں، لیکن لوگ مجھے جھوٹا کہ یار تیرے منہ سے تو اس طرح کی بدبو آ رہی، پھر میں کہوں یار میں تو شہد پیا، مجھے تو ایسا لگا ہی نہیں، اور تمہیں ایسی آ رہی، تو تم جھوٹ بول کے میرے اوپر میرے دماغ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں شہد بھی نہیں پینے کا۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اے نبی جی تم نے جو ہم نے تمہیں چیزیں حلال کر دی تمہارے اوپر، تم اپنی مرضی سے ان کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ شہد پیا۔ تو اس لیے میرے بھائی جو چیز ہے سو شہد ہے، اور شہد کا ہی پینے کا ذکر ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ انہوں نے ایک پلان کے تحت کہا کہ آپ جب ان بیوی سے مل کر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ آپ نے شہد پی گیا، تاکہ آپ ان کے یہاں رہنا میری بات کو، اور ان کی بیوی میں کچھ بھی کرے بھائی، ان کا آپس کا معاملہ سمجھ رہے بیویوں کا، تو بھائی ان کے بارے میں ہم سے پوچھ انہوں نے کی، تو ہم نے تو ہمارے سے یہ پوچھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اس کے مطابق تم نے زندگی گزاری یا نہیں گزاری، سمجھ گئے نا میری بات کو۔ اور حدیث میں کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں ہے جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کہا گیا ہو، جن پر جھوٹ تہمت لگائی جاتی ہو، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ طوفان ہے، سمجھ گئے نا۔ حدیث میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کے ہر سوال کا جواب ہے بھائی۔ اور میں نے جب قرآن حدیث کو سمجھ کے پڑھا تو میری سمجھ میں بھی آیا کہ بھائی اصل دین جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر ہے، اور کتاب کو پڑھو، اور سب سے پہلی کتاب ہے قرآن شریف۔ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوگے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے بھائی۔ اگر میرے کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور بھائی آپ کو معاف فرما دے، اور جو ہو نا ہمیں صحیح بات کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں، یہ جو احادیث ہے نا اور جو قرآن ہے، قرآن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا نا تو ساتھ کے ساتھ لکھا گیا، اور کچھ حدیث بھی ایسی ہے جو ساتھ کے ساتھ لکھی گئی، اور وہ عرب کے میوزیم میں کتاب لکھی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حدیث جو کہ تو آپ کے سامنے لکھ دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو حدیث بخاری شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کے بعد لکھی گئی حدیث، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہاں سے کوئی بات کہوں، آپ کو آج کوئی بات بتا دوں اور آپ میری بات کو سنیں گے اور جب دوسرے آدمی کو بتائیں گے، سمجھ رہے نا میری بات کو۔ اگر میں نے کہا کہ بھائی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع، اور جو جتنی میں نے بات آپ کو بتائی اسی طرح ہی آپ یہ بات کسی اور کو بتاؤ گے نا، آپ بتاؤں گے تو اسی طرح ہی، لیکن آپ کے جو الفاظ ہوں گے، الفاظ کے چناؤ میں کچھ فرق ہو جائے گا۔ جیسے کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، کسی نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے نام سے شروع،
اور میں کرا کہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو اسی طرح ہی جو یہ حدیث ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن جو ان کے جو الفاظ ہے وہ لفظ محفوظ نہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا اور اسی طرح حدیث کو لکھ دیا گیا۔ حدیث کے اندر جو ان کا مفہوم نکلے گا، جو ان کا طریقہ نکلے گا، یعنی کہ جس طرح میں کہہ دوں بھائی ایک آدمی ایک تربوز لایا اور اس نے تربوز کے اوپر چکو کے اوپر تربوز رکھا اور اسے کاٹ دیا، لیکن ایک آدمی دوسرا آگے جا کہنے لگا نہیں بھائی ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے باتیں بتائی تھی، انہوں نے تربوز کے اوپر چکو رکھ دیا اسے کاٹ دیا۔ مفہوم ایک ہی ہے، کٹے گا تربوز ہی، سمجھ گئے نا؟ لیکن وہ کہنے سننے میں زبان کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا جب 200-250 سال کے بعد کوئی بات لکھی جائے گی، لیکن بالکل حدیث بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی غلطی دہرائی نہیں ہے بالکل۔ اور بالکل قرآن جو ہماری کتاب ہے، مین کتاب ہے ہماری قرآن شریف، ہمیں قرآن کو فالو کرنا، قرآن جو ہماری ہے وہ عقیدے کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں فلاں کام کرنا اور فلاں کام سے رک جانا، فلاں کام کرنا فلاں کام سے رک جانا، اور فلاں اس طرح دنیا کے اندر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اور جو کچھ طریقہ آیا ہے عبادت کرنے کا، جیسے نماز پڑھنے کا جو طریقہ وہ حدیث کے اندر ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ وہ حدیث کے اندر ہے، وضو کرنے کا طریقہ وہ حدیث کے اندر ہے۔ ہاں بھیا، جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ احادیث کے اندر ہے، اور جو ہماری قرآن شریف ہے وہ ہماری ہے عقیدے کی کتاب۔ اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں شراب پینا تمہارے پر حرام کر دیا گیا، سود کھانا تمہارے پر حرام کر دیا گیا، بیاج کھانا تمہارے پر حرام ہے، سور کا گوشت کھانا تمہارے پر حرام ہے، شراب، اس طرح کی چیزیں اللہ نے ہمیں یہ بتائی جو ہمارے لیے جائز کر دیا گیا۔ اچھی چیز کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، جو جس چیز کا میٹ کھانا ہے، جو سبزی خور جانور ہوتے ہیں ہمارے لیے سب سارے حلال ہے، سمندر کے مردار بتائے وہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی کہ مچھلیاں جو میں سمندر کے میں چیز حلال ہے، جو سمندر میں پانی کے اندر رہتی ہے تو جیوت ہے، اور وہ پانی سے باہر نکل جائے تو مر جائے، میں سمندر کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے پانی میں رہنے والی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو قرآن بالکل ہماری مین کتاب ہے، اور قرآن کو سیکھو، پڑھو، اس کا ترجمہ کا مطلب جانو، قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے اس کے مطابق پھر تم زندگی گزارو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اگر بھائی تم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ناکام کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی ناکام کر دے گا۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ مجھے ایسا لگ رہا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، انہیں کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو ان کو کوئی اچھی بات بتا رہا نا، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم نماز تو نہیں پڑھتے، کیا کہہ رہے کہ ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے باقی گناہ تو نہیں کر رہے۔ بتاؤ، نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بھائی اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، سمجھ گئے نا؟ اور بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہر حال میں اللہ کی بات کو مانیں گے۔ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ اللہ نے حکم کر دیا جگہ جگہ پہ قرآن کے اندر اپنی بات کا کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کے اندر، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھائی کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، نماز کا اہتمام رکھو، اور یہ نہ کہو کہ ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں، بس نماز تو نہیں پڑھتے، اور بھائی جمعہ تو پڑھ لیتے، جو ان سے مل جاؤ اسے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا کہ تم نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا، نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو چھوڑا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز آڑے، یعنی کہ مسلمانوں میں اور جو غیر مسلم ہے ان میں یہی فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے، سمجھ گئے نا؟ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، صرف وہ نقلی مسلمان ہے، اپنے نام کا صرف وہ مسلمان نہ یہاں پیدا ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بھائی دین کو سیکھے اور ہر حال میں دین کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث کے اندر آیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے دروگا سے کہیں گے کیا میری ساری امت جنت میں چلی گئی؟ تو جہنم کا دروگا یہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی ساری امت جنت میں چلی گئی سوائے ان لوگوں کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ اور قرآن جنت میں جانے سے کسے روک رہا؟ جو شرک کرتا ہو، اور نماز کا چھوڑنا بھی شرک کرنا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اور ایک قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا جنتی جہنم والے سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو جہنم والے کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی نماز ہر حال میں پڑھو۔ نماز کے بغیر ہمارا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ نماز کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 وقت کی نماز ہر حال میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ رجوع کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔